الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ گزشتہ جمعہ کو قیامت کے علامات کے متعلق آپ حضرات کے سامنے بہت ساری باتیں آئی تھی کہ قیامت سے پہلے کن کن علامات کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا، یہ آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہم کو بتلا گئے ہیں۔ قیامت کب آئیں گی، قیامت کس سال آئیں گی، قیامت کس دن آئیں گی، یہ علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، لیکن جب آئیں گی تو اس سے پہلے کیا کیا علامتیں، کیا کیا نشانیاں ہم کو دکھیں گی، نمودار ہوں گی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہم کو بتلایا ہے۔ اور ایسی صاف ستھری علامتیں ہیں کہ جس کو دیکھ کر کوئی بھی بندہ شک اور شبہات میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے ہم اپنے والدین کو دیکھ کر اور کوئی والدین اپنی اولاد کو دیکھ کر ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ سوچتے نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میرا باپ ہے، جس طرح سے اپنی اولاد کی پہچان اور اپنے والدین کی پہچان ہوتی ہے پختہ طریقے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات اتنے ہی زیادہ واضح انداز میں اور اتنے ہی پختہ انداز میں امت کو بتلا گئے ہیں۔ اب ہمارا کام ہے کہ ان علامات کو سنیں، سمجھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ قیامت بہت قریب ہے، جو علامات اللہ کے رسول نے بتلائی ہے بہت تیزی سے اس دنیا میں نمودار ہو رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ یہ دنیا قیامت کے طرف رواں دواں ہے۔ اس زمین اور اس کائنات کو اللہ رب العزت پلٹ کے رکھ دینے والا ہے، اللہ رب العزت اس کائنات کے کتاب کو بند کرنے والا ہے، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتلائی ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، تو اب جتنا عرصہ بچا ہے، جس کیفیت کے ساتھ، جس حالت کے ساتھ، جس انداز میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے
قیامت کی علامتیں امت کو بتلائی ہیں، یوں لگتا تھا کہ قیامت تو اللہ کے رسول کے زمانے میں آئیں گی، صحابہ کو لگتا تھا ہمارے زمانے میں آئیں گی، ایسے انداز سے بیان فرمائی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کا اصل حصہ گزر گیا، اب جو حصہ باقی ہے وہ تلچھٹ کے مانند ہے۔ جب کوئی انسان دیگ پکاتا ہے، اصل کھانا ختم ہونے کے بعد نیچے جو خرچن بچتا ہے وہ اسے کہتے ہیں تلچھٹ، وہ تلچھٹ بچا ہوا ہے۔ یہ بات فرمائی 1400 سال پہلے، اب 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، اب کتنا عرصہ باقی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو اس سے ہمیں آگاہ رہنا، اس سے سبق حاصل کرنا یہ ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ یہ کھانا پکانا، بلڈنگیں بنانا، پراپرٹی جمع کرنا اور زندگی کے عیش و عشرت میں مشغول ہو جانا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ دنیا اللہ نے اس لیے نہیں ہم کو عطا فرمائی تھی کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن کہتا ہے کہ میں نے، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جنات کو اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جنات بھی اور انسان بھی میری عبادت کرے، مجھے پہچانے کہ میں کون ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، یہ زمین و آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سب کا بنانے والا کون ہے، یہ مجھے پہچانے اس لیے میں نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ہم نے یہ مقصد کو بھلا دیا، ہم نے اس مقصد کو کیا کر دیا؟ بھلا دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ یہ مقصد ہمیں دوبارہ یاد دلا دیں اور پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کی علامتوں میں ایک علامت میں نے یہ بھی بتائی تھی، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ۔ حضرت، بہت سارے لوگ حضرت مہدی کو علیہ السلام کے نام سے پکارتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، حالانکہ علماء نے الگ الگ القاب الگ الگ شخصیتوں کے لیے متعین فرمائے ہیں۔ جس طرح سے علیہ السلام یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو نبی ہے اللہ کے، جو رسول ہے اللہ کے، ان لوگوں کے لیے علیہ السلام کا جملہ استعمال ہوتا ہے، اور جو صحابی ہیں ان لوگوں کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ یہ والا جملہ استعمال ہوتا ہے، اور جو نہ نبی ہیں، جو نہ صحابی ہیں لیکن اللہ کے ولی ہیں، ان لوگوں کے لیے رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ان پر ہو، یہ والا جملہ استعمال ہوتا ہے، یہ لقب ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت مہدی یہ نبی نہیں ہے، نبی بولو نہیں ہے، یہ نبی کے ساتھی بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دنیا میں، نازل ہوں گے آسمان سے، تو اس وقت میں حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنیں گے۔ تو جو نبی کا ساتھی ہوتا ہے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو صحابی ہوتا ہے اسے رضی اللہ عنہم کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم حضرت مہدی کو کس لقب سے پکاریں گے؟ بولو، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ۔ یہ قیامت سے پہلے آئیں گے، اللہ کے رسول نے صاف صاف الفاظ میں ان کی علامتیں اور ان کی کیفیتیں، ان کے دور کی نشانیاں بتلا گئے ہیں، اتنے صاف انداز میں بتا گئے ہیں کہ جب حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، اپنی کیفیت کو ظاہر کریں گے، تو اس وقت میں کوئی بھی شک اور شبہات میں مبتلا نہیں ہوگا کہ کیا یہ مہدی ہو سکتے ہیں۔ اتنی علامت اللہ کے رسول نے بتلا گئے۔ اور حضرت مہدی کا دنیا میں ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں نازل ہونا، یہ قیامت کے بالکل قریب تر ہوگا، اتنا قریب تر ہوگا کہ ان کے جانے کے بعد قیامت اب آئیں گی کہ تب آئیں گی کا مسئلہ واقع ہوگا۔ قیامت اب کہتے ہیں نا 50 سال باقی ہیں، 100 سال باقی ہیں، اتنے سال باقی ہے، پتہ نہیں کب آئیں گی، لیکن جب یہ علامتیں آئیں گی تو ان کے آنے کے بعد دنیا کا جو مرحلہ ہے، دنیا کا جو زمانہ ہے، بس اتنا ہی باقی رہے گا کہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ختم ہوگا یا تب قیامت اب آئیں گی یا تب آئیں گی۔ جیسے کسی کا نکاح طے ہوتا ہے 6 مہینے پہلے، نکاح طے ہونے کے بعد یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، میرے نکاح کو 6 مہینے باقی ہیں، پھر چند عرصہ گزر گیا، میرے نکاح کو 5 مہینے باقی ہے، میرے نکاح کو 3 مہینے باقی ہے، 2 مہینے باقی ہے، تیاریاں چل رہی ہے، ہال بک ہو رہے ہیں، کیٹرنگ کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں، مہمانوں کو دعوتیں دی جا رہی ہیں۔ کتنا وقت باقی ہے؟ 1 مہینہ وقت باقی ہے۔ کتنا باقی ہے؟
2 ہفتے باقی ہیں، 1 ہفتہ باقی ہے، 1 دن باقی ہے، لہذا جو تاریخ متعین کی گئی تھی نکاح کی وہ وقت آ گیا۔ اب صبح فجر کے بعد کہتے ہیں 5 گھنٹے باقی ہے، 4 گھنٹے باقی ہیں۔ جب نکاح کی محفل سج جاتی ہے تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اب ہوں گا یا تب ہوں گا، اب ہوں گا یا تب ہوں گا کا مسئلہ ہوگا۔ تو اسی طرح قیامت اب ہوں گی یا تب ہوں گی، یہ دنیا اب ختم ہوں گی یا تب ہوں گی۔ جب یہ علامتیں پائی جائیں گی تو یہ مرحلہ اس گھڑی میں آ جائے گا۔ تو حضرت مہدی یہ قیامت کی علامتوں میں بڑی علامتوں کے اندر شامل ہے، اور وہ آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا 1 دن بھی اگر باقی ہوگا، کتنا؟ 1 دن بھی اگر باقی ہوگا تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کریں گے، پھر اس دن کے اندر اللہ ایک شخص کو پیدا کریں گے جو حضرت مہدی ہوں گے، جو میری امت کی رہبری کریں گے، اور امت کی رہبری کرتے کرتے امت کو آگے تک لے جائیں گے۔ اور بھی علامتیں آگے بیان فرمائیے جو آگے بیان کروں گا میں۔ تو لیکن قیامت سے پہلے حضرت مہدی کا آنا ضروری ہے، اس سے پہلے قیامت واقع نہیں ہوں گی۔ بات سمجھ رہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمہ و اسمی اسم ابی و اسمی ابی، اس کا نام میرے نام کے برابر ہوگا، میری نام کی طرح ہوگا، میرے نام پر ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح ہوگا۔ کیا نام؟ ہمارے آقا کا نام کیا ہے؟ محمد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ حضرت مہدی کا نام بھی کیا ہوگا؟ محمد ہوگا، اور میرے باپ کے نام کی طرح اس کا نام ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کے ابا کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو حضرت مہدی کے ابا کا نام بھی کیا ہوگا؟ عبداللہ۔ محمد بن عبداللہ، یہ حسنین کے خاندان سے ہوں گے۔ ماں کی طرف سے حضرت حسین ان کے جو والدہ کا خاندان ہے حضرت حسین کی طرف جا کر نسبت ملیں گی، اور ان کے والد کا جو خاندان ہے وہ حضرت حسن کے خاندان سے جا کر جڑیں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جزیرت العرب میں پیدا ہوں گے، مدینۃ المنورہ میں زندگی گزاریں گے، مکۃ المکرمہ میں ظاہر ہوں گے۔ 50 کو 1 سال کم اتنی زندگی گزاریں گے۔ جب 40 سال ہوں گی تو 40 سال کی عمر کے بعد ان کا اظہار ہوگا، ان کا ظہور ہوگا۔ 40 سال سے پہلے ان کا ظہور نہیں ہوگا۔ پھر حضرت مہدی جب آئیں گے، اللہ کے رسول کی جو علامتیں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں اس کے مطابق قیامت سے پہلے جزیرت العرب میں مدینۃ المنورہ کے اندر ایک شخص ہوگا جو اس قوم کا حاکم ہوگا، مدینے کا سردار ہوگا، النفس الزکیہ، بالکل پاکیزہ صفت والا، اس کا انتقال ہو جائے گا۔ لوگوں کا رجحان جائے گا حضرت مہدی کی طرف، محمد بن عبداللہ کی طرف۔ انہیں بھی پتہ نہیں ہوگا، حضرت مہدی کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میں مہدی ہوں، میں کیا ہوں؟ مہدی ہوں۔ انہیں نہیں معلوم ہوگا، وہ اپنے آپ کو چھپائیں گے۔ جب انہیں لگیں گا کہ لوگ میرے طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو مدینے سے وہاں سے نکل کر مکۃ المکرمہ کی طرف آئیں گے، طواف کرنے لگیں گے۔ بین الحجر والکعبہ، خانہ کعبہ اور حجر اسود کے بیچ میں 40 ابدالوں کی جماعت حضرت مہدی کو پکڑیں گی اور ان سے کہیں گے کہ آپ مہدی ہو۔ یہ ابدالوں کے زبان سے سب سے پہلی مرتبہ محمد بن عبداللہ کے لیے یہ جملہ نکلیں گا کہ آپ کیا ہو؟ آپ مہدی ہوں، لہٰذا آپ اپنے ہاتھ پر ہمیں بیعت کرا دیجئے۔ اس وقت میں 40 ابدالوں کی جماعت حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گی۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے پیچھے چلنے لگیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دور میں جب تمہیں پتہ چل جائے کہ حضرت مہدی ظاہر ہو گئے تو پورے عالم کے مسلمانوں کو چاہیے کہ حضرت مہدی کے پاس جائے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرے، چاہے تمہیں برف کے سلی پر گھسیٹتے ہوئے جانا پڑے تو برف کے سلی پہ گھسیٹتے ہوئے جاؤ، لیکن جاؤ ضرور، حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہے جو حضرت مہدی کے متعلق ہے۔ حضرت مہدی پھر اپنے آپ کو ظاہر کریں گے، ظاہر ہوں گے، پیدا تو ہو چکے ہوں گے، پیدا تو ہو چکے ہوں گے۔ اسی لیے علماء کرام جو ہے 3 الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایک ظہور، ایک خروج اور ایک نزول۔ ایک ظہور، ایک خروج
اور ایک نزول. حضرت مہدی کے لیے ظہور کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ظہور مہدی، پیدا ہو چکے ہوں گے، ظاہر ہو جائیں گے. مہدی ہدا یہدی سے امت کی رہبری کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت کی رہبری کریں گے. اور خروج یہ دجال کے لیے استعمال ہوتا ہے. خروج دجال، دجال نکلے گا. خروج کے معنی نکلنا، دجال قیامت سے پہلے نکلے گا. اور ایک لفظ نزول، یہ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے. نزول عیسیٰ، ظہور مہدی، خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے. یہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے پاس زندہ اٹھا لیا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے اور مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں سلی پر چڑھا دیا، ہم نے انہیں قتل کر دیا. قرآن کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، انہیں نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ سلی پر چڑھایا گیا، ان کو تو شبہ ہو گیا ہے، بلکہ میں نے اپنے بندے حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس زندہ اٹھا لیا ہے. قیامت سے پہلے پہلے وہ نازل ہوں گے. حضرت مہدی جب اعلان کریں گے اپنے مہدی ہونے کا، اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد ان کے لشکر کی بن جائیں گی. حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے کر دمشق کی طرف جائیں گے، فلسطین کی طرف جائیں گے، ملک شام کی طرف جائیں گے اور مسجد اقصی کو فتح کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے 3 مرتبہ بیت المقدس فتح ہوگا. کتنی مرتبہ؟ بولو. 3 مرتبہ بیت المقدس فتح ہوگا. نمبر 1 مرتبہ تو ہو چکا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. اللہ کے رسول کے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں امین هذه الامہ، ایک اسلامی لشکر کی قیادت کر رہے ہیں. بیت المقدس کے پاس گئے تو ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو بغیر لڑے فتح عطا فرمائی ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر کے دور میں. دوسری مرتبہ سلطان صلاح الدین فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو فتح عطا فرمائی ہے. تیسری مرتبہ قیامت سے پہلے جب بیت المقدس فتح ہوگا تو حضرت مہدی کے ہاتھ میں اور ان کے زمانے میں فتح ہوگا. قیامت سے پہلے مشرق کی جانب سے ایک لشکر ہاتھ میں سیاہ جھنڈا لے کر حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے نکل پڑیں گا. بعض لوگ مشرق کے جانب سے مراد افغانی لشکر کو لیتے ہیں، الگ الگ اس کی تشریحات کرتے ہیں. وہ لشکر کے ذریعے حضرت مہدی کی تقویت میں اضافہ ہوگا. وہ بیت المقدس میں جا کر لڑیں گے. جب لڑیں گے تو اس میں سے لشکر کا ایک حصہ 3 حصے بن جائیں گے، ایک حصہ شہید ہو جائیں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حصہ شہید ہوگا ان کا مقام اصحاب بدر اور اصحاب احد کی طرح ہوگا. اتنے با اخلاق، اتنے پاکیزہ اور اتنے برکت والے لوگ ہوں گے. جو صفات ان کے لیے بیان فرمائی ہے، جو فضیلت ان کے لیے بیان فرمائی ہے کہ اس زمانے کے اندر سب سے نیک لوگ ہوں گے اور سب سے اچھے لوگ ہوں گے جو اس وقت میں شہید ہو جائیں گے. اور لشکر کا دوسرا حصہ اسی جگہ پر استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے گا اور لڑتا رہے گا اور بعد میں جا کر دنیا پر حکومت کرے گا. تیسرا لشکر کا حصہ بھاگے گا. وہ ان کی توبہ زندگی میں کبھی بھی قبول نہیں کی جائیں گی جو لشکر کا حصہ ان کی جماعت سے نکل کر بھاگے گا. حضرت مہدی بیت المقدس کو فتح کریں گے. دجال ظاہر ہوگا. اس کی علامت گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ کے سامنے بتلائی تھی. دجال ظاہر ہوگا. اس کے بعد دجال ساری دنیا میں اپنے فتنے کو پھیلائیں گا. یہ فتنے اکبر ہے دجال. اور اس کے پاس عجیب و غریب ٹیکنالوجی ہوں گی اور ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گا. بارشیں برسائیں گا، زمین سے اناج اگائیں گا، زندوں کو مردہ کریں گا، مردوں کو زندہ کریں گا اور عجیب و غریب شعبدہ بازی دکھائیں گا. اور لوگ اس کی تعداد، اس کے لشکر میں جوک در جوک شامل ہوتے چلے جائیں گے. اور لشکر میں شامل ہونے والوں میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہوں گی. اس لیے کہ عورتیں جو ہے نا مادی پرست سے زیادہ ہوتی ہیں اور ایسے اٹھ پٹانگ حرکتیں جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پیچھے جلدی لٹو ہو جاتی ہے. عورتوں کی تعداد اس کے لشکر میں زیادہ ہوں گی. اتنا بڑا فتنہ. اور ایک بات میں یہاں پر عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دجال یہ فتنوں کا بادشاہ ہے. یہ فتنے اکبری ہیں، سب سے بڑا فتنہ ہے.
اس کے آنے سے پہلے پہلے چھوٹے چھوٹے فتنے ہر علاقے میں ہر زمانے میں نمودار ہوں گے. یہ اس کے چیلے ہوں گے, یہ اس کا استقبال کر رہے ہوں گے. جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب کوئی ولی آنے والا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اس کی کیفیت, اس کی صفات کے اعتبار سے اس کا استقبال کرتے ہیں, نعت پڑھواتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوتیں کرواتے ہیں. اگر کوئی ایکٹر آنے والا ہوتا ہے اس کے آنے سے پہلے اس کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں, گانے بجواتے ہیں, ڈانس کرواتے ہیں. جو انسان جس کیفیت کا ہوگا اس کا استقبال اسی کیفیت کے انداز میں کیا جاتا ہے. دجال یہ فتنوں کا سردار, فتنوں کا بادشاہ ہے. اس کے آنے سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے فتنے اس کا استقبال کر رہے ہیں. یہ انٹرنیٹ, یہ سوشل میڈیا, یہ فیس بک, یہ واٹس ایپ, یہ جو چل رہا ہے یہ فتنوں کا انبار ہے. ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹی معمولی چیز ہے, تو سوچو کہ دجال کتنا بڑا فتنہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بندہ ہر جمعہ کو, جمعہ کے دن مغرب سے پہلے پہلے, غروب آفتاب سے پہلے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کرے گا, اللہ رب العزت اگر وہ اس دور میں دجال بھی آ جائے اللہ اس کی دجال کی فتنوں سے حفاظت فرمائیں گا. اللہ دجال کی فتنوں سے, جب سب سے بڑے فتنوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گا تو چھوٹے چھوٹے فتنے تو اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو میں یوں کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہر امت مسلمہ کو, مرد ہو یا عورت ہو, ہر مسلمان کو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہی چاہیے. آدھے پاری کی سورہ کہف ہے, کتنا وقت لگے گا, لیکن اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے. اس لیے کہ ہمارے ایمان کی اب وہ لیول اور وہ پاور رہی نہیں کہ ہم فتنوں سے بچ جائے. بس گناہ کا موقع مل جائے, تنہائی کا موقع مل جائے, انسان پھسل جاتا ہے اور ایمان داؤ پہ لگ جاتا ہے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یہ دور چل رہا ہے, تو ایسے دور میں ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے, اللہ ہی سے مدد مانگیں کہ اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما, زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, جب خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو. اسی لیے آج کون ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ آج سے لے کر موت تک ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کریں گے؟ بولو انشاءاللہ ہم سب ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کریں گے. 15 پارے کے نصف کے بعد سورہ کہف شروع ہوتا ہے, جہاں سے 15 پارہ آدھا ہوتا ہے ایک صفحہ چھوڑ کر وہاں سے سورہ کہف شروع ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آج سے ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کریں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا دجال ظاہر ہوگا ساری دنیا میں, مکہ اور مدینے کے علاوہ ساری دنیا میں فتنوں کو پھیلائیں گا. جو ایمان والے ہوں گے اس کی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے, وہ محفوظ ہو جائیں گے. پھر حضرت مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے اب تیاری چل رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر نازل ہو جائیں گے. جب مینارے پر اتریں گے تو وہاں سے سیڑھی لگا کر ان کو نیچے اتارا جائے گا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے. دنیا کیا ہے؟ دار الاسباب ہے. آسمان سے فرشتوں کے ذریعے آئے تو ڈائریکٹ زمین پہ نہیں آ سکتے تھے, منارے پر لایا گیا اور منارے سے سیڑھی لگا کر ان کو اتارا جا رہا ہے. تو گویا کہ یہ دنیا کیا ہے؟ دار الاسباب. اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے, اور اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے, عین توکل ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہیں فرمایا اونٹ کے رسی کو کسی کھوٹے سے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گا, اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گا. یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, حضرت مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں آپ نماز پڑھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضرت مہدی امامت کریں گے. یہ اس امت کا اعجاز ہے, اس لیے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اس امت کے ایک فرد ہے, یہ امتی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے. یہ الگ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں آنے کے بعد اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے, بلکہ آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ان کے شریعت جو لائی ہوئی ہے اسی شریعت کو آگے بڑھائیں گے اور اسی کی تبلیغ کریں گے. وہ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے, لیکن نبی تو ہے نا. کل قیامت کے دن نبیوں کی فہرستوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقیہ نمازوں کی امامت فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لشکر کی قیادت آئیں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لشکر کو لے کر دجال کے پیچھے بھاگیں گے. دجال جیسے ہی دیکھیں گا تو یوں بھاگیں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے نمک کو پانی میں ڈالنے کے بعد پگھلتا ہے, دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح سے پگھلے گا. وہ بھاگے گا کہاں؟ اسرائیل کی طرف.
اسرائیل کی طرف بھاگیں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مقام باب لد پہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑیں گے اور اسے قتل کریں گے. اسرائیل میں ایک مقام ہے, ایک ایئرپورٹ ہے, لد کے نام سے ایئرپورٹ بنا ہوا ہے. وہاں پر پلینے بڑے بہت بڑا ایئرپورٹ ہے, اڑتا ہے. اور اس جگہ پر ایک دروازہ بنایا ہوا ہے, دروازے کو عربی میں باب کہتے ہیں. من دخل باب, کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, من دخل باب, تو باب کے معنی دروازہ. تو اس گیٹ کا نام لد. کیا ہے اس گیٹ کا نام؟ ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے بتا گئے کہ مقام باب لد پہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. اور وہ لد اسرائیلی لوگوں نے آج اس کو قائم کیا ہوا ہے, اور وہ باقاعدہ ایئرپورٹ بنا ہوا ہے. اور ایئرپورٹ بنانے کے بعد اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے اس کا نام لد ہے. ابھی سوچنے میں آتا ہے کہ دجال جب بھاگے گا اپنی جان بچانے کے لیے تو جنگلوں کی طرف بھاگے اور پہاڑوں کی طرف جا کر چھپے, تب جا کے اس کی جان بچے گی نا, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں مجھے قتل ہونا ہی ہونا ہے. تو وہ ادھر کیوں بھاگیں گا؟ تو یہ روایتوں کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے. وہ یہ سوچیں گا کہ میں جلدی سے ایئرپورٹ میں جاؤں اور بہت بڑے پلین میں بیٹھ کے کہیں دوسرے علاقے میں اڑ کے چلا جاؤں, لیکن اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ کے قتل کر دیں گے. پھر اس کے بعد خیر کا بہت بڑا نزول ہوگا, خیر کے دروازے کھلیں گے اور زمین اپنا خزانہ اگلیں گی. اتنی برکتیں ہوں گی کہ ایک جانور کا دودھ پورا خاندان پیے گا, اور ایک انار پورے قبیلے والوں کے لیے اور پورے خاندان والوں کے لیے, پورے قافلے والوں کے لیے کافی ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سے 45 سال تک زندگی گزاریں گے, نکاح بھی ہوگا ان کے بچے بھی ہوں گے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ المنورہ میں اللہ کے رسول کے روضہ اقدس کے بعد سلام پیش کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے سلام کا میں جواب بھی دوں گا. اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا. ان کے انتقال سے پہلے حضرت مہدی 9 سال تک دنیا میں رہیں گے. ظاہر ہونے کے بعد 40 سال میں ان کا ظہور ہوگا, ظاہر ہونے کے بعد 9 سال تک دنیا میں رہیں گے. 7 سال تک وہ تنہا لشکر کی قیادت کریں گے. 7 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, تو ان کی قیادت میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں حضرت مہدی 2 سال تک زندہ رہیں گے. وہ 7 اور یہ 2 کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 9 سال. یہ 9 سال زندہ رہیں گے ظاہر ہونے کے بعد. اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے. یہ صاف طور پر الفاظ اللہ کے رسول نے بیان فرمائے. حضرت مہدی ایک الگ شخصیت ہے, حضرت عیسیٰ ایک الگ شخصیت ہے. دونوں الگ الگ ہے, دونوں ایک نہیں ہے. حضرت مہدی یہ صحابی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ یہ نبی ہے. ان کا لقب مسیح ہے رضی علیہ السلام. لیکن آج کے زمانے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ عجیب و غریب لوگ پیدا ہو رہے. کوئی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں, کوئی کہتا ہے میں مہدی ہوں, کوئی کہتا ہے میں مسیح ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون, قیامت سے پہلے 30 ایسے جھوٹے شخص آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. وفي رواية كذابون دجالون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قیامت سے پہلے جھوٹے اور کذاب اور دجال 30 ایسے آئیں گے جو یہ گمان کریں گے کہ میں کیا ہوں, نبی ہوں. لیکن اے میری امتوں سن لینا کہ میں ہی آخری نبی ہوں, میرے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ایک روایت میں فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين, کہ اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے تو محمد رسول اللہ کا ہے. اور محمد رسول اللہ کی شان سب سے اعلیٰ جو وجوہات کی وجہ سے ہے, ان وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں. لو کان بعدی نبیا لکان عمر, اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, ولیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, ولیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی فرمائی ہے کہ 30 جھوٹے دعوے دار آئیں گے. بہت آئے, بہت گئے. اللہ کے رسول کے جانے کے بعد فوراً جھوٹے نبوت کے دعوے دار ظاہر ہو گئے تھے. مسیلمہ کذاب
یہ بھی ان جھوٹے دعوے داروں میں سے ایک ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر کے ختم کر دیا تھا. حضرت خالد ابن ولید کے لشکر میں حضرت وحشی تھے, انہوں نے اس کو قتل کیا. تو ہر دور میں, ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا, حضرت مہدی کا دعویٰ کرنے والا, حضرت مسیح کا دعویٰ کرنے والا یہ ظاہر ہوگا. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے چند سال پہلے ایک فتنہ ظاہر ہوا شکیل ابن حنیف کے نام سے, دربھنگا میں پیدا ہوا. وہ کہاں پیدا ہوا؟ دربھنگا یو پی بہار کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر پیدا ہوا ہے. نام کیا ہے اس کا؟ بولو. شکیل ابن حنیف. میں اس لیے اس بات پر توجہ زیادہ زور دے رہا ہوں کہ یہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہر مومن کو یہ عقیدہ اپنے دلوں میں سجانا ضروری ہے کہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے, اور ہمارے نبی کے آنے کے بعد اس کائنات کو دوسری نبی کی ضرورت بولو نہیں ہے. اور جو بھی آئیں گا, جتنے بھی اوصاف بیان کریں گا, جتنے بھی صفات بیان کریں گا, جتنے بھی معجزات بیان کریں گا اور بتائیں گا, وہ جھوٹا ہے. ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے, ہم نہیں مانیں گے اسے. ایک روایت میں تو لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور اس سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی تیرے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے, تو اس کو یہ پوچھنا بھی تمہارے ایمان کی خطرے کی علامت ہے. اس لیے کہ وہ دلیل پیش کریں گا تو کیا تم مانو گے؟ نہیں مانو گے. اس لیے کہ قرآن نے دلیل پیش کی ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ ہمارے آقا کے بارے میں فرما دیا اور مہر لگا دی کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. شکیل ابن حنیف کہاں پیدا ہوا؟ دربھنگا میں پیدا ہوا. نام کیا ہے؟ شکیل بن حنیف. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو حضرت مہدی ظاہر ہوں گے قیامت سے پہلے, اس کا نام اسمہ و اسمی, اس کا نام میرے نام پر ہوگا, محمد نام ہے نہیں. دربھنگا میں پیدا ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہاں پیدا ہوں گے؟ جزیرۃ العرب میں, مدینۃ المنورہ کے اندر زندگی گزاریں گے. یہ عرب کبھی زندگی میں گیا ہی نہیں ہے, زندگی میں کبھی عرب میں کبھی گیا ہی نہیں ہے. دربھنگا سے بھاگا, اس کو وہاں سے نکال کر جب مرنے کے قریب آیا تھا وہاں سے اس کو نکالا گیا, وہ دلی میں گیا. دلی میں جا کے اپنے فتنے کو پھیلانے لگا. چند لوگ اس کے فتنے میں مبتلا بھی ہو گئے, لیکن وہاں کے علماء کرام نے اس فتنے کو محسوس کیا اور اس کے پیچھے لگ گئے. وہاں سے بھاگا, اورنگ آباد میں آیا, اور اب اورنگ آباد میں پتہ نہیں کس بل میں چھپا ہوا ہے, لیکن اس کے چیلے اس کے جھوٹے نبی ہونے کے کام کو اور اس کے دعوے کو آگے بڑھا رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں, اور اتنے تیزی سے پھیلا رہے ہیں کہ پونا کے شہر میں کئی علاقوں کے اندر ان کی جماعت کو پکڑا گیا ہے, باقاعدہ ان کا ویڈیو بنایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شکیل ابن حنیف حضرت مہدی ہے, نعوذ باللہ. باقاعدہ صاف الفاظ میں ان کے سامنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں, لیکن سمجھنے کو تیار نہیں. ایمان ختم ہو گیا نا. اب اس کی ذمہ داری کس کی ہے بتاؤ؟ اس کو آگاہ, اس کی طرف توجہ دلانا اور اس کو آگاہ کرنا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ بچنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور ہم ڈنکی کی چوٹ پر بتاتے رہیں گے, چاہے یہ نبوت کے دعوے دار قیامت تک کتنے ہی آئیں, لیکن ہم امت کی حفاظت کرتے رہیں گے, ان کی ایمان کی حفاظت کرتے رہیں گے. نبیوں کے بعد اللہ رب العزت نے نبیوں والا کام یہ علماء کے ذمہ دیا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ نبی کے وارث ہوتے ہیں, یہ ہم ان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ امت کو اس سے آگاہ کرے. سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر اپنے آپ کو چوکنا رکھیں. کوئی بھی کچھ بھی دلائل پیش کرے گا. غلام احمد قادیانی چند سال پہلے اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. جو انسان جھوٹا دعویٰ کرتا ہے نا, وہ دعوے کے اندر کیا ہوتا ہے, پھینکتے ہی رہتا ہے, جو دل میں آیا بس پھینکتے ہی رہو. اس نے پہلے دعویٰ کیا میں مہدی ہوں, اس کے دعوے 51 سے 52 دعوے ہیں اس میں سے ایک دعویٰ کیا میں مہدی ہوں, پھر دوسرا دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں, تیسرا دعویٰ کیا میں مریم ہوں. اس کی عقل ماری گئی ہے. مریم تو مؤنث ہے نا, عورت ہے. وہ آدمی ہے کہ عورت ہے پتہ نہیں. وہ کہنے لگا کہ میں مریم ہوں, پھر آگے کہنے لگا کہ میں تو اللہ کی بیوی ہوں. نعوذ باللہ. اس کے دعووں میں لکھا ہے. حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں حیات تھے. وہ کہنے لگے کہ اچھا
تو عیسیٰ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے بتلایا ہے کہ قیامت سے پہلے دمشق کی جامع مسجد کے ایک منارے پر نازل ہوں گے. تو کہاں سے ٹپکا ہوئے؟ تو کہنے لگا کہ اچھا منارے پر آئیں گے. تو اس نے پھر ایک منارہ تعمیر کرنے لگ گیا, ایک مینار بنانے لگا. مینار مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ مر گیا. بیت الخلاء میں موت آئی ہے اس کی, پڑھ لینا کتابوں میں. کئی بیماریوں کا گڑھ تھا, مجموعہ تھا, کیسے گلیز اوصاف تھے اس کے, کردار کے اعتبار سے سب سے بدتر انسان تھا. لیکن لوگ گئے اس کے فتنے میں مبتلا ہو گئے. حضرت مہدی کو خود پتا نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں, لوگ ان سے کہیں گے کہ آپ مہدی ہو, اور یہ بندہ خود ہی دعویٰ کر رہا ہے. اور جب ظاہر ہوں گے تو سب لوگوں کو دعوت دیں گے, اور یہ چھپا ہوا ہے. وہ مدینے میں پیدا ہوں گے, مکہ میں ظاہر ہوں گے, یہ دربھنگا میں پیدا ہوا ہے اور اورنگ آباد میں ظاہر ہو گیا ہے. اور لوگ جا رہے, بڑی تعداد میں جا رہے, بڑی تعداد میں جا رہے. داڑھی ٹوپی رکھنے والے لوگ, اچھی شکل کے لوگ کیا ہو رہے؟ اس کے فتنے میں مبتلا ہو رہے. اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کا خاتمہ ہے. اپنے ایمان کا کیا ہے؟ خدا را اپنے بچوں کو, اپنے نسلوں کو اس سے آگاہ کرے. معلوم ہونا چاہیے نا کہ حضرت مہدی کی علامتیں کیا ہے, تب جا کے اس کی علامتیں سمجھ پائیں گے. حکومت کی پشت پناہی ہے, اسے کھلے عام سامنے نہیں آتا ہے. کتنے سالوں سے یہ فتنے کو سدباب کر رہے ہیں, لیکن کبھی سامنے نہیں آیا ہے. یہ مہدی ہوں گے, دجال کے ساتھ جنگ لڑیں گا. کہ دجال ظاہر ہوا ہے, کتنے صاف طور پر علامتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں. لیکن امت کا ایک طبقہ بہت تیزی کے ساتھ اس کے فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے, اور سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں. اللہ ہماری اس دنیا میں جتنے بھی فتنے ہیں, تمام فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہماری نسلوں کی, ہماری بچوں کی, ہمارے گھر کے عورتوں کی, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.